کئی سارے ایسے انسیڈنٹس سامنے آئے ہیں جہاں بچے وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی. آلریڈی کئی سارے مسئلے ہیں بچوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو نہیں ہونے چاہیے، مگر یہ جو نیا فینومینن ہے جس میں بچے وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں، اس پہ کافی زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے سوچا ہم اپنے تجربے سے اس کے بارے میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں. تو میرا نام فیاض ہے اینڈ ویلکم ٹو دا ولیج اکیڈمی. اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ کافی کام کرتے ہیں، اور ٹو بلڈ اینڈ ڈیولپ این ایبل فیوچر لیڈرشپ از پارٹ آف آر مشن. تو ہم اس پہ کافی غور و فکر آلریڈی کرتے رہتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کافی کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا جو تجربہ رہا ہے اور ہماری جو سمجھ بنی ہے، تو ہم اس لحاظ سے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ کو اس میں کچھ ویلیو، کچھ کام کی چیزیں ملیں گی. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا بچے انہرنٹلی جب پیدا ہوتے ہیں، ہم جب انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب میں ایک جیسی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو کئی وائلنس کی طرف کیوں جاتے ہیں اور کئی لوگ نان وائلنس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو جو کیپیسٹی ہے انسان میں جب پیدا ہوتا ہے انسان، تو اس میں اچھا بننے کی اور برا بننے کی دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں، دونوں برابر پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو کیا چیز ڈٹرمائن کرتی ہے کہ وہ کس ٹریک پہ جائیں گے، کون سی راہ چنیں گے، کون سی چیز پہ ایکٹ کریں گے؟ تو وہ ڈٹرمائن کرتا ہے ان کا جو ماحول جو ان کو ملتا ہے، دا انوائرمنٹ دیٹ دے یو نو گیٹ، دیٹ دے گرو اپ ان. تو اس انوائرمنٹ کے لیے پرائمری ذمہ داری ہے ماں باپ کی. تو اگر ماں باپ ایک اچھا انوائرمنٹ، ایک اچھا ماحول بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں، تو اس کا بہت ہی برا اثر بچوں پہ پڑے گا. اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ وائلنس یوز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، چاہے وہ ایموشنل وائلنس ہے یا فزیکل وائلنس ہے، تو بچے کے ذہن میں بھی یہ بات اتر جائے گی کہ وائلنس از اے نارمل تھنگ، وائلنس از اے ڈویبل تھنگ، تو وائلنس از ایکسیپٹیبل. اور کئی سارے انفارچونیٹلی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ بچوں کے لیے تھوڑا ہارش ہونا بچوں کے لیے ضروری ہے، ان کو مار پیٹ کرنا ان کے ساتھ ضروری ہے، ادروائز وہ نہیں مانتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر ہم کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کو ان کو بار بار ڈانٹ ڈپٹ لگانی پڑتی ہے، بار بار ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریلیشن شپ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اپنے بیہیویئر کو سمجھا نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم وی آر لیکنگ ان بیکمنگ رسپانسبل پیرنٹس. تو ہم شاید پیرنٹ بننے کے ابھی لائق نہیں تھے جب ہم بنے ہیں. تو ماں باپ کو خاصا طور سے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسی ڈیپ دوستی کی ریلیشن شپ بنانی چاہیے تاکہ بچے ایک ان کو پسند کریں، دوسرا ان کے ساتھ وہ کھل کے بات چیت کر سکیں، ہر معاملے میں ہر مسئلے کو ڈسکس کر سکیں. اور تبھی اور ماں باپ کو ایک رول ماڈل کی طرح بچوں کے سامنے ایکٹ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ ایکٹ کرنا ہے، تاکہ بچے پھر ان کی عادتیں اپنے آپ ان کی کاپی کریں، اپنے آپ ان پہ چلنے لگیں. تو وہ تبھی ہوگا جب ماں باپ بچوں کے ساتھ اپنا جو بیہیویئر ہے بہت اچھا رکھیں گے، دوستی والا بیہیویئر رکھیں گے، تبھی بچے ان کی بات سنیں گے، مانیں گے. تو اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ماں باپ میں کوئی کمزوری ہے یا ان کو کوئی پریشانیاں ہیں جو ان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں یا ان کو پریشان کرتی ہیں، یا ان کو اپنے وہ اپنا قابو کھو دیتے ہیں اور غصے میں رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں زیادہ، تو اس کا اثر بچوں پہ ہوگا اور برا اثر ہوگا. تو تو ماں باپ کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمارے
اسکولز کی بنتی ہے، ٹیچرز کی بنتی ہے، ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹرز کی بنتی ہے. کئی سارے اسکولز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی وائلنس یوز ہو رہا ہے، اور اس اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو مارتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ تو ایک چیز ہے، پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت گہرا مسئلہ ہے. کیونکہ جب ٹیچر جو ایک رول ماڈل ہوتا ہے، جو بچوں جس کو جو بچے سورٹ آف لک اپ ٹو ٹیچرس، کہ یہ وہ ٹیچرس کے جیسے بننا چاہتے ہیں. مگر جب اگر ٹیچر وائلنس یوز کرتا ہے تو پھر وہ ایک جو بچوں کے ذہن پہ اثر کرتا ہے، ان کے لیے وائلنس نارملائز ہو جاتی ہے، پھر وہ وائلنس پریکٹس کرنے لگتے ہیں. تو یہ دو آئی تھنک چیزیں، کہ پیرنٹنگ اور پھر اسکولنگ ایکسپیرئنس، اگر گھر کے ماحول میں وائلنس ہے اور اسکول کے ماحول میں وائلنس ہے، تو بچے وائلنس کو اپنائیں گے، بچے وائلنس کو پریکٹس کریں گے، وہ آپس میں پریکٹس کریں گے، اپنے سے کمزوروں پہ پریکٹس کریں گے. کیونکہ اگر پیرنٹ بچے کو مارتا ہے، اوبیسلی پیرنٹس بڑے ہیں، زیادہ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، بچے چھوٹے ہیں تو وہ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. ایسے ہی ٹیچرس بھی ہیں، تو بچے بھی اپنے سے کمزوروں پہ وائلنس یوز کریں گے. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم کو، ہمارے بچوں کو اس وائلنس سے بچائے گی، اور جو ہمارے معاشرے سے وائلنس کو کم کرے گی. ہمارے معاشرے نے بہت بری وائلنس دیکھی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ کافی گہرا اس کا اثر ہے ہم پہ. مگر جتنے ڈیفیکلٹ حالات ہیں، جتنے ڈیفیکلٹ ہم حالات سے گزرے ہیں، اتنی ہی بڑی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے سیکھ لیں، اور آگے کی جنریشنز کے لیے ہم ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ جو وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں. تو وہ اسٹرانگ بنیں، مینٹلی اسٹرانگ بنیں، ایموشنلی اسٹرانگ بنیں، تاکہ ان کے اوپر جو معاشرے میں یا باہر سے جو انفلوئنسز آتے ہیں ان کا اثر نہ ہو، وہ رجسٹ کر سکیں، اور وہ اپنی جو زندگی ہے جو اپنے حساب سے، اپنے ویلیوز کے حساب سے، اپنے مقصد کے حساب سے جئیں. تو سب سے پہلے فیملی میں، پیرنٹنگ میں وائلنس نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا، جو کئی ایلیمنٹس ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بھی جہاں ایسا لگتا ہے کہ گنڈا راج ہے، تو یہ بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے، ایڈلٹس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ٹیچرس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. گنڈا راج اگر کہیں لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی چیز وائلنٹ طریقے سے ہو رہی ہے، اس کو روکیں. کیونکہ وائلنس شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اگر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں، یا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہ ہمارے بچوں کے لیے بھی پھر ایکسیپٹنس کا باعث بن جاتا ہے وائلنس کے لیے. تو وہ بھی پھر اسی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں. تو ان سمری، بچے انہرنٹلی خراب یا اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے، دے کین بی گڈ اور بیڈ، مگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ماحول کیسا ملتا ہے. تو پرائمری ذمہ داری ماں باپ کی ہے، وہ اچھا ماحول دینے کی، وائلنس فری ماحول دینے کی، بچوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ، دوستی کا ریلیشن شپ بنانے کی، اور تاکہ وہ ان کو لیڈ کر سکیں اس بیہیویئر کی پہ جو وہ جس کے اوپر وہ بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں. تو دوسری جو بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ اسکولز کی بنتی ہے، ٹیچرز کی بنتی ہے، اور ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹرز کی بنتی ہے کہ دے میک شیور کہ اسکول میں کسی طرح کا وائلنس، کسی طرح کا تھریٹ آف وائلنس یا ڈرانا دھمکانا پریکٹس نہیں ہو رہا ہے. وہاں بھی استاد جو ہے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپس، ڈیپ ریلیشن شپس، ٹرسٹ وردی ریلیشن شپس ڈیولپ کر رہے ہیں، تاکہ بچوں کو وائلنس سے وہ دور رہیں، اور ان کے ذہن میں یا ان کی نظر میں وائلنس پریکٹس نہ ہو. اور تاکہ پھر اگر وہ ہوتی ہے تو پھر وہ ان کے ذہن میں بھی آ جائے گی، وہ بھی پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے. اور انفارچونیٹلی یہی ریزن ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں، کافی سارے لوگوں کے گھروں میں وائلنس پریکٹس کیا جاتا ہے، اور ہمارے کافی سارے جو ہے امام صاحبان ہیں اور جو درسگاہ میں پڑھاتے ہیں، یا تو وہ بھی وائلنس کئی بار پریکٹس کرتے ہیں، اور سکولز میں بھی وائلنس پریکٹس ہوتی ہے. اس لیے
یہ بچے بھی پھر اس کو پریکٹس ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں جہاں بھی وہ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو اس میں کچھ کام کی چیزیں ملی ہوں گی. اور ہمارا اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے اور پریکٹس کریں گے تو فار شور ہماری زندگی بہتر بنے گی, ہمارے بچوں کی زندگی بہتر بنے گی, ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا. تو اگر کوئی خاص مسئلے سے جوجھ رہے ہیں آپ یا آپ کے بچے, جہاں آپ کی ریلیشن شپ بہت سٹرینڈ ہے, بہت پرابلمیٹک ہے, امپروو نہیں ہو رہی ہے, تو پلیز ڈو گیٹ ان ٹچ. ہمارے کئی ایسے پروگرامز ہیں جن کے تھرو ہم بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں, ٹو ہیلپ دیم امپروو دیئر ریلیشن شپس. تو اگین تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان اینڈ فار شیئرنگ, سبسکرائبنگ اینڈ کمنٹنگ. پلیز اس کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگین نیکسٹ ٹائم تک کے لیے ٹیک کیئر.